ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر ABN نیوز پر۔ آج میں اسٹوڈیوز میں اکیلا ہوں، اور اکیلا اس لیے ہوں کہ بہت سے موضوعات ہیں، متفرق موضوعات جس میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور کوشش میری یہ ہوگی کہ بہت سے موضوعات کو امپورٹنٹ بھی ہیں، دلچسپ بھی ہیں، ان پہ بات کروں، اور ذرا تھوڑا سا اپنے جو میرے کامنٹس ہیں وہ بھی ایڈ کروں، کیونکہ بہت سی ڈیولپمنٹس ہمارے اپنے نیبرہڈ میں بھی ہو رہی ہیں۔ اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایران اور پاکستان کا الحمدللہ معاملات اب ٹھنڈے ہو گئے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ اور کل بھی ہم ڈسکس کر ہی رہے تھے، تو ہمارے اب جو سفیر ہیں واپس تہران چلے جائیں گے، اور ایران کے سفیر اسلام آباد آ جائیں گے۔ 4-5 اور موضوعات ہیں، خاص طور پہ ایک اور بالی ووڈ کی ایک فلم آ رہی ہے فائٹر، اور اس کو لے کر بڑا چرچا ہو رہا ہے، بڑی پروموشن ہو رہی ہے اس فلم کی، اور کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی زبردست فلم بنی ہے۔ زبردست فلم تو بنی ہوگی، اچھی ڈائریکشن بھی ہوگی، اچھی کاسٹ بھی ہوگی، لیکن یہ فلم بھی بھارت کی بہت سی فلموں کی طرح اینٹی پاکستان مووی ہے۔ اور اس سے پہلے بے شمار بھارت جو بالی ووڈ ہے انہوں نے بے شمار پاکستان کے خلاف فلمیں بنائیں، جس میں فینٹم بھی ہے، ایجنٹ ونود بھی ہے، غدر بھی ہے، دا کشمیر فائلز بھی ہے، ایک تھا ٹائیگر، اور بہت سی فلمیں ہیں جو ہمارے پروڈیوسر نے مجھ سے نام شیئر کیے ہیں۔ تو فلمیں تو بے شمار ہیں، اور یہ جو فائٹر ہے یہ بھی اینٹی پاکستان فلم ہے، اور یہ بنائی گئی ہے جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا 14 فروری 2019 کو، اس کو لے کر بنائی گئی ہے۔ اور پھر جو بھارت نے بالا کوٹ پہ ایک ناکام حملہ کیا، اور پھر پاکستان نے اگلے روز جس طرح بھارت کو ناکو چنے چبوائے، اس کا سارا ذکر ہے اس فلم میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت، اکثر لوگ پاکستان میں ہمیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان یہ کیا کشمیر کرتا رہتا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں ٹھیک کرتا، کشمیر کو پس پش کیوں نہیں ڈال دیتا۔ اور میں ان لوگوں سے اکثر یہی کہتا ہوں کہ جہاں تک میری اپنی اسیسمنٹ ہے، میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، جو مرضی ہے آپ کر لو، جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوگا۔ اب اس فلم کے بارے میں ہی جو 25 جنوری کو ریلیز ہو رہی ہے، اس کو لے کر ہمارے ایک 2-3 بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں، عدنان صدیقی، اور انہوں نے ایک دو شاید بالی ووڈ کی مووی میں کام بھی کیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک ایکس پہ اپنی پوسٹ کہا کہ جی یہ بالی ووڈ کیوں اتنی نفرت سے بھری فلمیں پاکستان کے خلاف بنا رہا ہے۔ فلمیں تو ہوتی ہیں کہ محبت پھیلائیں، لیکن یہ بڑا دل برداشتہ کرنے والی باتیں ہیں کہ بھارت محبت اور امن کی باتیں کرنے کی بجائے نفرت پھیلا رہا ہے اپنی فلموں کے ذریعے۔ اسی طرح ایک اور ہماری آرٹسٹ ہیں ہانیہ صاحبہ، ہانیہ عامر شاید نام ہے، انہوں نے بھی ایک ایکس پہ اپنی پوسٹ کی، اور انہوں نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا کہ وی فیل سوری کہ ہم لوگ گیپ کم کرنے کی بجائے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان گیپ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ، اور ان دونوں ٹویٹس کو لے کر بھارت میں بڑا کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ یہ بے وجہ یہ پاکستانی آرٹسٹ اس میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی ممکن ہے، میں نے دیکھی تو نہیں، لیکن کچھ فلمیں بنی ہوں گی اینٹی بھارت، میں یہ نہیں کہتا، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھارت میں بہت زیادہ رجحان ہے پاکستان کے خلاف فلمیں بنانے کا، اور ایک نہیں دو نہیں، آپ کو بے شمار فلمیں مل جائیں گی پاکستان کے خلاف۔ تو اور ان کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ فلمیں تو بن جاتی ہیں، لیکن ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، مثال کے طور پر دا کشمیر فائلز بنی تھی، تو اپنا نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ جی کشمیر، اس فلم پہ سارے ٹیکسز ہٹا دیے گئے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہوئی کہ خیر اگر آپ فلمیں دیکھیں تو اس میں اتنی زیادہ مس انفارمیشن ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دا کشمیر فائلز کو لے لیجئے،
جو ہندو پنڈت ہیں اور جو بھارت کی اپنی جو ہوم منسٹری ہے ان کے ڈیٹا کے مطابق 200 کے قریب ہندو پنڈت جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں 1990 سے لے کر اب تک. لیکن اگر آپ اس فلم کو دیکھیں تو اس میں وہ کوئی 5000 کہہ رہا ہے، کوئی 10,000 کہہ رہا ہے، تو ایک تماشا سا ہے، مطلب جس طرح فگرز کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ پروپیگنڈا موویز ہیں، ان کو اسی اسپرٹ میں لینا چاہیے. اور ہمارے آرٹسٹ جو کہ اوبیسلی ہم سب امن چاہتے ہیں، لیکن ہمارے آرٹسٹ نے چونکہ فیل کیا ہے، وہ صحیح معنوں میں آرٹسٹ ہیں، تو ان کو دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک آرٹ ہے فلم بنانا، تو اس کو ہم پروپیگنڈا کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب 25 جنوری کو یہ فلم ریلیز ہوگی بھارت میں اور دنیا بھر میں، تو دیکھتے ہیں کیسا ریسپانس ملتا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی فلمیں ہی بنی ہیں جو اینٹی پاکستان تھیں، پروپیگنڈا موویز تھیں، ان کو خاص ریسپانس نہیں ملا آڈینس کی جانب سے. لیکن اس کے بارے میں بہت سی پبلسٹی ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں اس مووی میں ہے کیا. دوسری طرف ایک اور بڑا نیریٹو آج کل جب سے ایران پاکستان کا پچھلے 2-3 دنوں سے معاملہ ہوا، تو میں بھارت کا اخبارات پڑھ رہا تھا اور ان کے ٹی وی چینلز بھی کچھ میں دیکھتا ہوں. تو وہاں پہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ نیریٹو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی بلڈ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے دیکھیے 4 ہمسایہ ممالک ہیں، بھارت، چین، افغانستان اور ایران. اور یہ پاکستان کی فورن پالیسی دیکھیے یا پاکستان کے حالات دیکھیے کہ 4 میں سے 3 جو ہیں ہمسایوں کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں. اور پچھلے 2-3 دنوں سے یہ بات زیادہ اس پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا پرابلمیٹک ملک ہے، اور دوسری طرف بھارت کو دیکھیے. تو میں ذرا لوگوں کو یاد دلا دوں اور اپنے بھارت کے دوستوں کو بھی یاد دلا دوں جو اس بارے میں لکھتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں کہ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے آپ کے اپنا چین جو آپ کا سب سے بڑا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں. بلکہ 2020 میں تو چین نے آپ کی خوب شامت بھی کی تھی اور بہت سے بلکہ آپ کے فوجیوں کو ہلاک بھی کیا تھا. تو پٹائی بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی چین کی جانب سے، جو چین کے ہاتھوں آپ کی ہوئی. اس کے بعد پاکستان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں. اگر ہمارے بھارت کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہیں تو بھارت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو 2 جو بڑے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں، ہاسٹائل ہیں. پھر اگر آپ لے لیجئے مالدیوز کو، مالدیوز ایک چھوٹا سا ملک جس کی اپنی آبادی 5 لاکھ سے بھی کم ہے، اور تقریباً آپ کہہ لیجئے آرکیپیلاگو ہے، اس میں 1200 کے قریب چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. اور اس میں پچھلے کئی سالوں سے بھارت کے کچھ ٹروپس وہاں موجود ہیں، تقریباً 88 کے قریب ہیں میرے خیال میں. اور ابھی پچھلے سال انتخابات ہوئے مالدیوز میں، تو جو نئے صدر آئے ان کی الیکشن کیمپین کا ایک حصہ تھا کہ جب میں اگر حکومت میں آتا ہوں اور میں کامیابی ملتی ہے انتخابات میں، تو میں بھارت سے یہ کہوں گا کہ اپنی فوجیں مالدیوز سے واپس نکالے. اب وہ واپس آئے، وہ الیکشن کامیاب ہو گئے، محمد معیزو صدر کے طور پہ انہوں نے حلف اٹھا لیا. تو نومبر میں انہوں نے بھارت سے کہہ دیا کہ جی آپ اپنے جو 88-90 فوجی ہیں ان کو آپ واپس کیجیے، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی فوجیں. اب اس کو لے کر بھارت میں بڑی پریشانی ہو گئی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. اور پھر پچھلے دنوں جو مالدیو کے نئے صدر ہیں محمد معیزو، انہوں نے چین کا دورہ بھی کیا، اور چین کے دورے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم چھوٹا ملک ضرور ہیں، لیکن ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے کہ ہمیں بلی کرے، ہمیں ڈکٹیٹ کرے. اور اشارہ ان کا بھارت کی جانب بھی تھا. اب بھارت کے مالدیو کے ساتھ بھی تعلقات ایک لحاظ سے اس میں ایک اسٹرین آ گیا ہے، کوئی ٹینشن سی ہے. اور ابھی بھارت نے یہ ایگری نہیں کیا کہ وہ اپنی فوجیں مالدیو سے نکالے گا. اگر 15 مارچ تک نہیں نکالتے، کیونکہ 17 مارچ کو میرے خیال میں مالدیوز میں پارلیمنٹری الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو محمد معیزو جو ہیں صدر مالدیوز، ان کے انٹرسٹ میں، بلکہ وہ چاہتے ہیں اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کریں، کیونکہ بڑے عرصے تک مالدیوز جو ہے
وہ بھارت کے زیر اثر رہا ہے ان دا سینس کہ ان کی فارن پالیسی ان کے ارد گرد گھومتی رہی ہے. تو اب اگر وہ اپنی آزاد فارن پالیسی کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو لیٹس ہوپ کہ مالدیو سے بھارت کے فوجی نکل جائیں گے. لیکن میں سوال یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھارت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ، تو پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکیے. چین کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، پاکستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، مالدیو کے ساتھ آپ کے ایشو، نیپال کے ساتھ آپ کے ایشوز، بہت سے ایشوز ہیں نیپال کے جو کہ ہم ڈسپیوٹس ہیں، باؤنڈری ڈسپیوٹس ہیں، بارڈر ایشوز ہیں. پھر جو ہندو کمیونٹی وہاں پہ خاص ایک ٹرائب ہے نیپال میں، سرحد کے ان کے بارڈر کے پاس، ان کے ایشوز بے شمار چل رہے ہیں. کالا پانی کا جو علاقہ ہے اس کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں. تو نیپال کے ساتھ پرابلم، حالانکہ نیپال جو ہے وہ بھی ہندو اسٹیٹ ہے لیکن پرابلمز ان کے ساتھ بھی آپ کے ہیں. پھر میانمار کے حوالے سے بھارت نے وہاں پہ بھی ملٹری انکرشنز کی اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایشوز چل رہے ہیں. پھر بھوٹان جو ایک سار کا ممبر بھی ہے نیپال کی طرح اور مالدیوز کی طرح، لیکن بھوٹان کو بھی آپ دیکھ لیے تو بھوٹان کو تو جو بھارت ہے اپنا سیٹلائٹ کنٹری کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے. اور میں چونکہ مجھے اتفاق ہوا ہے بھوٹان جانے کا، اور وہاں دیکھیے تو وہاں پہ صرف 2-3 مشنز ہی ہیں، اور ہمارا بھی کوئی وہاں پہ ریزیڈنٹ ڈپلومیٹک مشن نہیں ہے. ہمارا جو اس وقت ہائی کمیشن ہے ڈھاکہ میں وہ کنکرنٹ ایگریٹیشن ہے اس کی بھوٹان کی، تو وہاں سے دیکھتا ہے معاملات کو. تو بھارت بھوٹان کو اجازت بھی نہیں دے رہا کہ وہ چین کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کرے. لیکن اب بھوٹان بھی تھوڑا اپنے آپ کو ایگزرٹ کر رہا ہے، اور کچھ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے چین کے ساتھ کچھ ایسا معاملات، کچھ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں کہ سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اصل میں جو بھارت ہے وہ اپنے ہمسایوں کو بلی کرنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ان کی ٹرمز پہ ہوں. پاکستان کے ساتھ بھی اگر تعلقات ہم نے قائم کرنے ہیں تو ان کی ٹرم سے ہو، اور ٹرم یہ ہے کہ آپ جی جموں اور کشمیر تنازع کو بھول جائیں تو تب ہم آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو اب یہ اصل کہانی یہ ہے. اور پاکستانی بھی جو لوگ یہ کہتے رہتے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہونے چاہیے. افغانستان کے ساتھ مجھے ذاتی طور پہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کیوں ہمارے تعلقات میں اتنی پریشانی ہوئی. ہم اس کو بہتر طریقے سے کنڈکٹ کر سکتے تھے. ہمارے پاس 15 اگست 2021 کے بعد اچھی اپرچونٹی ایک آئی تھی جس کو اگر ہم صحیح طریقے سے ہینڈل کرتے تو آج جس نہج پہ ہمارے تعلقات ہیں شاید نہ ہوتے، آج حالات بہتر ہوتے. تو ہماری بھی کچھ کمزوریاں ہیں لیکن یہ ایک فیز ہے، یہ گزر جائے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ ہیں، یہ بھی 1-2-3 دن کا ایک مشکل فیز آیا لیکن نکل گیا، کیونکہ دونوں ممالک نے یہ ریئلائز کیا کہ وہی اس قسم کی جو کشیدگی ہے وہ ہمارے باہمی اس میں مفاد میں نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے جو بھی ہمارے پرابلمز ہیں ان کو ہم مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہی حل کریں. تو یہ بھی اچھی خوشائند بات ہے. ویسے ہمارا اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ایران کے ساتھ جس طرح بھارت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور میں تو یہی سجیسٹ کروں گا بھارت کے لوگوں کو کہ پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کس طرح ریجن میں ان کے حالات خراب ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں بھی ایک حالات سے جو بنگلہ دیشی ہیں وہ بڑی اینٹی انڈیا ہو چکے ہیں. گو کہ شیخ حسینہ کو وہ دوبارہ وہ الیکٹ ہو کے آ گئی ہیں، اور بھارت جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے اپنا اس بار جو انتخابات ہوئے ہیں. اور بنگلہ دیش جو عوامی لیگ ہے ان کو دوبارہ وہ آ گئی ہیں حسینہ شیخ واجد، اور یہ 5ویں مرتبہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے گی. تو اگر وہ شیخ حسینہ نہ ہو تو پھر آپ دیکھیے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کہاں جاتے ہیں. تو اصل پرابلم اس ریجن میں جو ہے وہ ایکچولی بھارت ہے، اور بھارت کو تھوڑا اس بارے میں ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اور کیونکہ اب بھارت میں انتخابات ہونے بھی جا رہے ہیں اپریل مئی کے مہینے میں، اور ہمارے ہاں بھی اب 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اور دونوں اسلام آباد میں اور نیو دہلی میں نئی حکومتیں آئیں گی. تو
لوگوں کا خیال ہے کہ ایک تھوڑی بہت گنجائش ہوگی کہ جو اس وقت ڈیڈ لاک ہے جو 5 اگست 2019 سے ہے اس کو توڑا جائے. اب یہ گریڈ لاک کس طرح توڑا جائے گا یہ امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی حکومت بن جاتی ہے تو شاید امکانات زیادہ ہو جائیں گے پاکستان بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کے. یہ ٹھیک ہے اور میں بھی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ نواز شریف صاحب کا اپنے ایک ایکویشن ہے پرائم منسٹر مودی کے ساتھ, اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے جب وہ واپس آئے تھے لنڈن سے تو انہوں نے کچھ جو پریس کانفرنس تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ٹریڈ پہ فوکس کرنا چاہیے. تو ان کا اس کا مطلب یہی ہے کہ کشمیر کو پسے پش ڈال کر آگے بڑھنا چاہیے. اب یہ کس حد تک ممکن ہے وی ول سی, لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور چونکہ ابھی ہم تھوڑا سا جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کس طرح حالات آگے چلتے ہیں, لیکن ایک پاسبلٹی ضرور ہے. اب وہ کس طرح اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں دیٹ وی ول سی. اور یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے ایسپیکٹ ہوگا اگلے آنے والے مہینوں میں کہ کس طرح ہم اس امپاس جو ہے ڈیڈ لاک جو ہے اس کو توڑیں. اچھا, ایک اور معاملہ بھی ہے جو کہ ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ ہے رام مندر کی انوگریشن ہونے جا رہی ہے 22 جنوری کو, یعنی کہ 2 دن بعد. اور یہ بڑا اہم ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوکیزن ہے. وہ اس لیے اہم ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 دسمبر 1952 کو ایک 1992 میں وشوا ہندو پریشاد اور RSS کے جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں انہوں نے یلغار کی اور بابری مسجد جو 1628 میں شاید بنی اس پہ یلغار کی اور اس مسجد کو شہید کر دیا. ان کا کہنا یہی تھا ان ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کا کہ جی یہ یہاں پہ تو یہ لارڈ رام کی جائے پیدائش ہے اور یہ بابر کے زمانے میں یہ مسجد بنا دی گئی تھی تو کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ مسجد قائم رہے. اب یہ انوگریشن ہو رہی ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا تھا. سپریم کورٹ نے بھارت کی فیصلہ دے دیا کہ جی ٹھیک ہے یہ بالکل ادھر مندر بننا چاہیے. اور پھر یہ جو مندر ہے اس کو بتاتا میں چلوں آپ کو کہ اس پہ تقریباً $220 ملین کا خرچہ ہوا ہے اس مندر کو تعمیر کرنے میں. تو بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہاں پہ اب مسجد کی جگہ کوئی نہیں ہے, تو ان کو تقریباً 20 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی جگہ دی ہے جہاں پہ ایک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد بننے جا رہی ہے. وہ جو مسجد ہے وہ انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے تحت بنے گی, لیکن وہ 22 کلومیٹر دور ہوگی اس جگہ سے جو ایودھیا میں ہے. ایودھیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے اتر پردیش کا ایک ڈسٹرکٹ ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے. لیکن اب چونکہ یہ مندر بن گیا ہے اور اس کی انوگریشن ہو رہی ہے اور پوری دنیا سے ہندو جو بھی ڈیلیگیٹس ان کو بلایا گیا ہے, تو اس کو بڑی, اور پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ اس کی انوگریشن کریں گے. اچھا, ایک اور کام یہ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس نے بلایا. تو جو کانگریس پارٹی ہے انہوں نے تو آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سارا پولیٹیسائزڈ ہے, سارا پولیٹیسائزڈ معاملہ ہے, تو اور یہ مودی صاحب کا فنکشن ہے, اس کا مندر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے سونیا گاندھی صاحبہ نے اب تو آنے سے معذرت کر لی. انہوں نے کہا کہ ہم اس ایونٹ میں شرکت نہیں کریں گے. تو وہاں پہ بھارت میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں جو بھارت کا ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, لیکن جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی آئی ہے بہت سے حالات خراب ہو گئے ہیں, خاص طور پہ اقلیتوں کے لیے. اب بھارت کا اگر آپ میڈیا اخبارات پڑھیں یا ان کے ٹی وی چینلز دیکھیں یا سوشل میڈیا بھی دیکھیں تو آپ پروجیکشن ایسی کی جاتی ہے کہ بھارت میں بڑی ہارمنی ہے,
اور جو اقلیتیں ہیں ان کے بڑے زبردست حالات ہیں، کوئی ایشوز نہیں ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میں ایک مختصر سا وقفہ لیتا ہوں اور واپس آ کر اسی موضوع اور دوسرے موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔